بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم سبحان الله عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله سبحان الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں جو کچھ کرنا ہی کر لے 4 دن کی زندگانی میں علماء امت شرفاء ملت صاحب صد اعزاز و تکریم قابل احترام نوجوان ساتھی معززہ مبکرہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات
سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرما. اپنی زبان ٹھیک ہے، اپنی زبان ٹھیک ہے. آپ اور ہم سب کو محبوب کی اتباع نصیب فرما دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کا چلانا اس بابرکت اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرما دے. آمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس ذات کریم کا ہم پر عظیم احسان کہ جس ذات نے ہمارے حصہ میں ایسا نبی عطا فرمایا جو سر سے پاؤں مبارک تک مجسمہ رحمت ہی ہماری بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ صرف آپ رحمت نہیں، آپ کی سر پر جو کملی ہے وہ بھی رحمت. سبحان اللہ. آپ کی پگڑی ہی رحمت، آپ کا کرتا ہی رحمت، آپ کی چادر ہی رحمت، آپ کے پاؤں مبارک میں جو نالین مبارک وہ بھی رحمت. بے شک. جسے آپ نے ہاتھ دیا وہ رحمت، جس کا ہاتھ لیا وہ رحمت، جس کو اپنے کاندھے مبارک پر اٹھا لیا وہ رحمت، جس کے کاندھے پر آپ سوار ہو گئے وہ رحمت. جس کو گود میں بٹھلا دیا وہ رحمت، جس کی گود میں سو گئے وہ رحمت. جس پر کملی ڈال دی وہ رحمت، جسے کملی پیش کر دی وہ رحمت، جس کو کملی کے اندر سلا دیا وہ رحمت. جسے نبی نے پیار کیا وہ رحمت، جس آتے ہوئے عمر کو سینے سے لگا لیا وہ رحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ مجسمہ رحمت، مرکز رحمت، سراپا رحمت، مجسمہ خیر خواہ. اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا سبحان اللہ رحمۃ للعالمین. آسمانوں کے مالک نے، خدائی کے خالق نے اعلان فرما دیا محبوبہ ہم نے آپ کو دنیا کی کسی غرض و غایت کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے، دنیا کے کسی مطلب کے لیے نہیں بھیجا. فرمایا رحمت للعالمین. جو اب اٹھے گا وہ قرآن کا دشمن، مصطفیٰ کے دشمن ہوگا. دیکھ لینا ان کی شکلوں کو، کیونکہ دشمن اٹھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے ذکر میں. قرآن میں منافق اٹھا کرتے تھے، مومن نہیں اٹھتے. تو مومن نہیں اٹھتے. مومن کی تو شان ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو دوڑ دوڑ کر ایسے اجتماع کو دیکھتا ہے، منافق قرآن برداشت نہیں کر سکتا۔ مومن کے لیے حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر مومن کے لیے فرمایا، منافق کے لیے نہیں، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ واہ میرے رب، تیرا عظیم احسان۔ محبوب کو کتاب وہ دی جو مجسمہ رحمت، کہو محبوب کبریا بھی مجسمہ رحمت، اللہ کی کتاب بھی رحمت، پر منافقوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، فاسقوں کے لیے نہیں۔ فرمایا ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین۔ سبحان اللہ۔ یہ رزق بھی مومن دے رہے تھے، منافق نہیں دے رہے تھے۔ جان بھی مومنوں نے اس پر قربان کی، کہو مال بھی مومنوں نے قربان کیا۔ جب مومنوں کی سردار نے اعلان فرمایا کوئی ہے اللہ کے دین کے لیے مالی خدمت کرنے والا، سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں خادم ادنا حاضر ہوں، 500 اونٹ لدا ہوا سامان کا لکھ لو۔ صحابہ انتظار کر رہی ہے۔ اب سید الکونین دوسری طرف منہ پھیرے گے، ایک کہتا ہے میں اٹھنے کے لیے تیار تھا، دوسرے نے کہا کہ میں اٹھنے کے لیے تیار تھا۔ نبی نے ایسے منہ پھیر کر فرمایا کوئی اور ہے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اوپر سے حضرت عثمان غنی نے چھلانگ لگائی، سامنے کھڑے ہو کر سارے دیکھ رہی ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، 500 اونٹ اور بھی لکھو۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں انتظار کر رہا تھا کہ ابھی میں اٹھوں گا، میں نے دیکھا نبی نے جو ایسے منہ پھیرا، رخ حضرت عثمان رمشناس تھے اور نبی کی زبان سے اب الفاظ نکل رہے تھے کہ اور کون ہے؟ سیدنا عثمان پہلے کھڑا، میرے وجود سے کے ساتھ ایسا کپڑا لگا تیزی سے یہ جلن محسوس ہوئی، میں نے دیکھا تو عثمان میرے سراندی کھڑے عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ 500 اونٹ اور بھی لکھ لو۔ 15ویں صدی کے مسلمانوں، اگر تمہاری یارو یاری بھاجو بھاجی میں ہزاروں خرچ ہو سکتے ہیں، 5 رتیاں اگر قرآن کے لیے دے گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں جتنا تو نے لاکھ خرچ کر دیا، پا لیا پرانا ہو گیا، کھا لیا وہ فنا ہو گیا، جو خدا کے گھر میں دے دیا وہ جمع ہو۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله۔ یہ صرف قرآن سے نسبت تیری مال نے نہیں جوڑی، محمد کے مہمان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس میرے امتی نے میرے مہمان دیکھ رہے ہوں چلے جاؤ مدرسوں میں، وہ چمار کے بیٹے ہوں، چاہے مسلی کا بیٹا ہو، چاہے کمی کا بیٹا ہو، چاہے لوہار کا بیٹا ہو، چاہے غریب کا بیٹا ہو، چاہے وزیر کا بیٹا ہو، وہ قرآن سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا یہ محمد کے مہمان، سبحان اللہ، یہ میرے مہمان ہیں، جو میرے مہمان ہیں ان کی عزت تم کرو نہ کرو، میرے رب نے میرے مہمانوں کی عزت و اکرام کے لیے پروگرام فرما دیا۔ فرمایا جبرائیل جی میرے رب اب یہ میرے محبوب کے مہمان ہیں جو میری کلام کو پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں۔ اب جب مہمان مصطفیٰ چھٹی کر کے چلے باہر سیر و تفریح کے لیے، بازاروں میں چلے، میدانوں میں چلے، گھروں میں چلے، تمہاری ڈپٹی لگا دی گئی ہے کہ تم نورانی پر بچھاؤ، محمد کے مہمان تمہارے نورانی پروں پر چلے۔
کہو مہمان مصطفیٰ کی عزت خدا بندی بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور دنیا کی سرداروں اللہ فرماتے ہیں جو میری مہمان کی عزت کرے گا، محبوب کبریا نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت، مجھے خدا کی قسم اور اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں محمد اس امتی کی میں خود عزت کروں گا۔ مگر اس میں علماء نے لکھا ہے سلطان محمود غزنوی مومن تھا، کہہ دو مومن تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، خلیفۃ المسلمین ہے پر اللہ کا ڈر ہے دل دماغ میں، اور رات کو جاگ رہا، سیر و تفریح نہیں کر رہا، پر دیکھ رہا ہے کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی ننگا تو نہیں، کوئی دکھا تو نہیں۔ یہ تو آج کل کے افسر ہیں جو سو جاتے ہیں، کسی کا پتہ بھی نہیں، ایک بوتل کے بجائے دو دو پی لیتی ہے، اپنا بھی پتہ نہیں۔ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، کہو وہ بھی حاکم تھے، وہ بھی خدا کی مخلوق پر حکومت کرنے والے تھے۔ ساری رات آپ تہجد پڑھنے کے بعد گشت کر رہی ہے، کوئی مسافر راستہ بھولے ہوا تو نہیں، یہاں تو قانون ہے کوئی راستے پر چل رہا ہے اسے پکڑو تھانے پر لے جاؤ، جب تک جیب سے کچھ دو نہیں جی چھوٹتا نہیں۔ یہ تو میں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، یہ وہ مسلمان، ان مسلمانوں کی میں حکومت کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ چل رہی تھی، چلتیاں چلتیاں بازار کے دروازے پر آئے اور اپنی حجرہ سے 50 طالب علم قرآن لے کر، ان کی حجرے میں بتیوں کا روشنی کا انتظام نہیں تھا، وہ جب آئے تو وہ جب ساری کی ساری کافر سو جاتے تھے، 1 بجے رات کے ان کے گھروں میں بتیاں جل رہی تھی، روشنی نکل رہی تھی، وہ روشنی پر کھڑے ہو کر قرآن کو کھول کر سبق اور سب کی یاد کر رہے ہیں۔ 50 طالب علم 50 کافروں کے دروازے پر کتاب لے کر کھڑے ہیں، اور جب ادھر سے دیکھا سلطان محمود غزنوی نے کہا وزیر کو دیکھو کوئی CID تو نہیں، جاسوس تو نہیں، جلدی دوڑو پتہ کرو کون ہے۔ وہ وزیر چلتے چلتے جب آیا تو 1 7 سال کا بچہ قرآن لیے کھڑا اور پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی قسم، اس نے کہا بیٹے تو کون ہے؟ اس بیٹے نے دیکھ کر کہا چچا جی اب تو میں بتاتا نہیں ہوں، البتہ کل قیامت کا دن ہو اور خدا کی عدالت ہو، ساتھ محبوب کبریا کی کرسی ہو اور اس سلطان محمود غزنوی کا دامن ہو، ہم 50 کے 50 کا ہاتھ اور اس کا گریبان ہو، اس وقت بتاؤں گا کہ کافروں کے گھروں میں روشنی کا انتظام تھا، اگر نہیں تھا تو محمد کے مہمانوں کے حجرے میں نہیں تھا۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، وہ پیچھے دوڑا بھاگا، وہ بھی مومن تھا۔ جب گئے تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا حال سے بحال ہے، پوچھنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ جی کوئی بات نہیں، آج تو ہم سب ساری زندگی کے اعمال ضبط کر بیٹھے، یہ کوئی جاسوس نہیں، یہ کوئی غنڈے نہیں، یہ کوئی فریبی نہیں، ماکری نہیں، یہ تو محمد کی مہمان خدا کی کتاب لیے کھڑے ہیں۔ اس بچے سے جب میں نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور وہی بات سنا دی سلطان محمود غزنوی کو، اس کی چیخ نکل گئی، پگڑی سر سے نیچے ڈال دی، کہنے لگے جلدی کرو ان سب کو لے آؤ میری دربار میں، اور ساری کی ساری باہر آ گئے، اور سلطان محمود غزنوی محمد کے طالب علموں کے سامنے ایسے کھڑے رو رہی ہے، کہتے ہیں او میرے محبوب کبریا کے مہمان ہو، او خدا کے پیارے ہو، خدا کی کلام پڑھنے والوں، خدا کے لیے غزنوی کو معاف کر دو، آج مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ خبر نہیں تھی، آج اللہ کے لیے خدا کی دربار میں میری شکایت مت کرو، محمد کے ہاں میری شکایت مت کرو، یہ بتی اپنی دیتا ہوں، یہ میری شاہی بتی لے چلو، اور صبح سویرے آؤں گا اپنے ہاتھ سے جتنی کمی ہے پوری کر دوں گا۔ سب نے سلام کیا، بتی لے کر چل دیے، اور یار کدھر گیا؟ خدا کی خوف رکھنے والا مصلی پر کھڑے ہو کر رو رہا ہے، اللہ مہربانی فرما دے، آج کی خطا تو
تو مجھے تو معاف فرما دے، میں بے خبر تھا، مجھے خبر نہیں تھی۔ یہ ادھر رو رہا ہے، وہ ادھر جا کر کے بتی کو رکھتی ہے۔ طالب علم گھیرا مار کر ایسے گول گھیرا لگا کر بیٹھے اور قرآن کھولا، کسی نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ 7 سالہ بچہ جس نے سلطان محمود غزنوی کے وزیر سے بات کی تھی، اس نے کہا بھائیو بات سنو جی، 1 منٹ کے لیے سب خاموش ہو جاؤ، میری بات تو سن لو۔ اس نے کہا جی بتاؤ۔ کھڑے ہو گیا، رو کر کہتا ہے بھائیو دیکھو، جس جوان نے آج ہمیں اپنی شہی بتی دے کر کافروں دشمنوں کے دروں سے ہٹا کر خدا کے گھر میں باعزت یہ کلام پڑھوائی، کس قدر ہم حسین لگ رہے ہیں، کتنے ہم اچھے لگ رہے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے تم سب آمین کہو۔ میں ایک جملہ خدا کی دربار میں اس کے لیے کہتا ہوں۔ سب کے سب ہاتھ اٹھائی بیٹھے۔ ارے خدا کے بندو، طلباء کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا طالب علم کی دعا ایسے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جیسے بکرا 30 روپے کو کھینچ لیتا ہے۔ اس میں یتیم بھی ہوتی ہے، اللہ، یہ مسافر بھی ہے، ایک مسافر، دوسرا یتیم، تیسرا طالب علم، اللہ سبحان، اس کی دعا تو ایسے ہی جلدی پہنچ جاتی ہے۔ بکرا 30 روپے کو اتنا جلدی قبول نہیں کرتا، مگر یہ سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھے۔ وہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اللہ، جس نے آج تیرے محبوب کے مہمان مصطفیٰ کی عزت کی، اللہ ہم سب کی درخواست ہے آج تو اس کی عزت فرما دے۔ اللہ، جس جوان نے آج دشمنوں کے دروازوں سے ہٹا کر ہمیں بتی کا انتظام کر دیا، تیرے گھر میں باعزت تیری کلام پڑھوائی، آج ہم چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو کر اللہ میاں اس جوان کو، محمود غزنوی کو، محمد کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ سب آمین کہہ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ ادھر سو رہے ہیں، تہجد کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں محمد کے روضے پر پہنچا ہوا ہوں۔ نبی جارو سے کھڑے ہو گئے اور میرے وجود کو، دامن کو پکڑا قریب کر کے ایسے سینے سے سینہ لگایا، میرے وجود کو تسکین آئی، خوشبو جب آئی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ غزنوی میں محمد الرسول اللہ ہوں، آج تو نے میرے مہمانوں کی عزت کی، محمد تیری عزت کے لیے تجھے اکرام دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ آپ لوگوں نے جو ایک ایک ٹیڑھی پیسہ اپنی کمائی میں سے دیا، یہ نسبت رسول بھی اور نسبت قرآن بھی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیا، یہ ضائع نہیں جو ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور بات ہو مجھے دیکھ لیجئے، آنے والے علماء کو دیکھ لیجئے، قرآن پڑھنے والے قاریوں کو دیکھ لیجئے، ان کو نسبت قرآن نصیب ہوئی، ان کے ہمارے بھی گھر کے اور بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، پتریر بھی ہیں، کنبا بھی ہیں، ان کو نسبت قرآن نصیب نہیں۔ جس کپڑے کو غلاف بن کر نسبت بنے گا یا نہیں؟ مگر ایک اور بات بتاتے چلوں، کیونکہ وقت مختصر ہے، علماء بہت ہیں، میں تو آپ کا ادنا خادم ہوں۔ فراز کا بزرگ، اس کے پڑوس کی ایک بیٹی مسلمان کی 7 سالہ لڑکی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی 7 سالہ عیسائی کی لڑکی، دونوں سہیلیاں صبح سویرے مل کر وہ بستہ اٹھا کر اپنے سکول کو جاتی ہے، یہ قرآن ہاتھ میں لے کر یہ اپنے ہی استاد کے پاس جا رہی ہے، دونوں اکٹھی چل رہی ہے۔ اس عیسائی کی لڑکی نے کہہ دیا بی بی دیکھو میں اکیلی جاتی ہوں، تو اکیلی جاتی ہے، ہم اکٹھے کیوں نہ چلیں؟ فراز کا بزرگ عالم بھی تھا، بزرگ بھی تھا۔ اس واقعہ کو مولانا محمد زکریا مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی ملار آج جنت البقیع میں موجود ہے، جس کی محنتوں کا سم ایک ایک چپے ایک ایک کونے دنیا کے ملکوں میں پہنچا ہوا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب وہ عیسائی کی بیٹی سامنے بیٹی مسلمان کی بیٹی کے ساتھ قرآن کھلا ہوا، استاد نے فرمایا کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ عیسائی کی بیٹی بھی کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن
الرحیم. پسینہ تو اوپر ہے، ہوا بھی اوپر لگتی ہے، مگر فرحت دل کو کیوں ہوتی ہے؟ بات کیا؟ وہ دیکھو دریا وہاں بہتا ہے، سیلاب 4 میل اوپر کیوں ہے؟ قرآن کا سیلاب زبان سے نکل رہا تھا، بسم اللہ، اس کی سیلاب رحمت اندر جا رہا تھا، دل منور ہو رہا تھا، وجود کی رگیں بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی، رحمت جو ہے اور یہ پڑ رہی ہے، کہہ رہے